ہم روز گھر کا کام کرتے ہیں، بچوں کو سنبھالتے ہیں، شوہر، گھر، ذمہ داریاں، رشتے، ہر چیز نبھاتے ہیں۔ جن سب کے بیچ میں ایک چیز آہستہ آہستہ ہم سے چھین جاتی ہے اور وہ ہمارے جذبات پر ہمارا کنٹرول۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں۔ کبھی کبھی کسی کی ایک سخت بات ہمارا پورا دن خراب کر دیتی ہے، کبھی کسی کا رویہ ہمارا دل دکھا دیتا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری خوشی، ہمارا سکون سب کچھ دوسروں کے موڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی تو ہمارا پورا دن موڈ خراب رہتا ہے، کسی نے ہماری تعریف نہیں کی تو ہمارا کانفیڈنس فوراً شیک ہو جاتا ہے، کبھی مشکل وقت میں ساتھ دینے کے لیے کوئی ساتھی نہیں ملتا تو ہم کتنے افسردہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے دکھ اور اپنے سکھ کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب عورت سب سے زیادہ تھکتی ہے، سب سے زیادہ خود کو بے بس فیل کرتی ہے۔ تو آج کے بلاگ میں آپ کو وہ 10 چھوٹی چھوٹی عادتیں بتاؤں گی جو ایک عورت کو اندر سے مضبوط بناتی ہیں، ایسی مضبوطی جو آواز بلند کر کے نہیں بلکہ خاموشی اور سمجھداری سے آتی ہے۔ عادتیں مشکل نہیں ہیں، بس تھوڑی سی توجہ چاہتی ہیں، اور ان عادتوں سے ایک عورت کی پوری زندگی بدل سکتی ہے، اس کا دل بھی، اس کا سکون بھی، اور اس کا رشتہ بھی، اور سب سے بڑھ کر اس کی خود کی اہمیت بھی۔ تو آئیں چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو عادت ہے وہ ہے اپنے جذبات کو پہچاننا۔ اپنے جذبات کو پہچاننے سے انکار نہیں کرنا۔ ہم عورتیں اکثر اپنے جذبات کو دبا دیتی ہیں، کبھی اپنے گھر والوں کے لیے، کبھی بچوں کے لیے، کبھی اپنے ارد گرد کے ماحول کے لیے، اور کبھی اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن جذباتی طور پر خود مختاری کی پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے احساسات کو پہچانیں، ان کو نام دیں، انہیں قبول کریں، انہیں مانیں۔ دیکھیں، جب آپ تھکی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تھکی ہوئی ہیں۔ اگر آپ اداس ہیں تو آپ اداس ہیں۔ اگر آپ کو بریک چاہیے تو آپ کو بریک چاہیے۔ جب تک آپ اپنی اس کیفیت کو خود نہیں مانیں گی، کوئی دوسرا بھی اسے اہمیت نہیں دے گا۔ عادت نمبر 2، ہر بات کو دل پر نہیں لینا۔ جذباتی طور پر کمزور عورت ہر بات کو اپنے خلاف سمجھتی ہے، لیکن جذباتی طور پر مضبوط عورت یہ جانتی ہے کہ ہر بات میرے بارے میں نہیں۔ کوئی گھر میں کسی کا موڈ خراب ہے تو یہ اس کا اپنا موڈ ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی آپ کی بات کاٹ دے تو یہ اس کی عادت ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں۔ کوئی آپ کی تعریف نہیں کر رہا، اس کی نظر میں آپ کیسے ہیں اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کی جو ویلیو ہے نا، وہ کسی کے موڈ سے کم یا زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کی یہ عادت آپ کی زندگی کو یقین کریں بہت ہموار کر دیتی ہے۔ عادت نمبر 6، نو کہنا سیکھیں، بغیر کسی خوف اور شرمندگی کے۔ جو نو کہنا ہوتا ہے یہ ایک حد بندی ہوتی ہے، یہ ایک باؤنڈری ہے جو آپ خود سیٹ کرتے ہیں، یہ بےہودگی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو نہیں کہیں گے تو شاید یہ بےہودگی ہو جائے گی۔ میں بھی پہلے یہی سمجھتی تھی، لیکن یہ بےہودگی نہیں ہے، یہ آپ کی حد ہے، یہ آپ کی باؤنڈری ہے۔ اگر آپ تھکی ہوئی ہیں، کوئی آپ کو اس وقت کام کرنے کا کہہ دیتا ہے تو آپ بڑی تمیز سے اور تہذیب کے ساتھ نہ کہہ سکتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور کوئی آپ سے وقت مانگ رہا ہے تو آپ نہ کہہ سکتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور آپ کو اس بات کا علم ہے تو اس وقت بھی آپ نو کہہ سکتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کی باؤنڈریز کو کراس کر رہا ہے اور آپ کی توقعات سے وہ باہر جا رہا ہے تو پھر بھی آپ اسے نو کہہ سکتی ہیں۔ جو عورت بغیر کسی ڈر اور خوف کے ایک بار نہیں کہنا سیکھ لیتی ہے وہ جذباتی طور پر بہت مضبوط ہو جاتی ہے۔ 7ویں عادت جو میری زندگی کے نزدیک سب سے پہلی عادت ہونی چاہیے وہ ہے مالی معاملات میں خود کو سپورٹ کرنا۔ یہ بہت ہی ضروری ہے ایک عورت کے لیے۔
میں یہ نہیں کہتی کہ سارے کے سارے مالی معاملات پر عورت اپنا اختیار حاصل کر لے، ایسا نہیں کرنا۔ ایک ہاؤس وائف یا ایک گھر میں رہتی ہوئی عورت جب جاب نہیں کرتی، یا وہ جو پڑھی لکھی نہیں ہے، اگر پڑھی لکھی ہے مگر کام نہیں کرتی، تو وہ ظاہر ہے کہ سارے مالی معاملات کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتی۔ لیکن دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے لیے خود کرنے کی کوشش کریں، جیسے اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات خود پوری کرنے کی کوشش کریں، اپنے فون میں بیلنس خود ڈلوانے کی کوشش کریں، اپنی پسند کو معمولی چیزوں میں خود خریدنے کی کوشش کریں۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کے لیے اپنے شوہر پر، والدین پر، بہن بھائیوں پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ آپ کو اندر سے آہستہ آہستہ کمزور بنا دیتا ہے۔ اب ایک گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، عورت کے دل میں سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ آخر یہ چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے میں اپنے آپ کو کس طرح اس قابل بناؤں کہ یہ میں اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات خود پوری کر سکوں۔ تو دیکھیں، ایک عورت ٹھان لیتی ہے کہ اس نے کچھ کرنا ہے، جب وہ ٹھان لیتی ہے نا تو پھر راستے اللہ تعالیٰ خود بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اگر آپ کی نیت سچ میں ہے، آپ ہاتھ پاؤں ہلا رہی ہیں، اللہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور اگر آپ بستر میں بیٹھ کر آرام سے صرف سوچ رہی ہیں، ہاتھ پاؤں پھیلا رہی ہیں، اور یہی سوچ رہی ہیں کہ شاید اللہ ہے، اوپر سے کسی نے فرشتے کے ذریعے کوئی مدد بھیج دیں گے، تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ جب تک آپ خود ہاتھ پاؤں نہیں ہلائیں گی، خود کوشش نہیں کریں گی، تو اللہ بھی ہماری ایسے مدد نہیں کرتے۔ ہمارے بچوں کو کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ہسبینڈ کی کم سیلری کی وجہ سے پوری نہیں ہو پاتی، تو اگر ماں تھوڑا بہت کچھ کر لے تو اپنے بچوں کی یہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں ماں پوری کر سکتی ہے۔ اور یقین کریں، اس سے ماں کو جتنی خوشی اور جتنی سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ 8ویں عادت جو کہ بہت اہم ہے، وہ ہے اوور تھنکنگ۔ دیکھیں، اوور تھنکنگ نہ کریں، اپنی سوچوں کی طوفان کو کنٹرول میں رکھنا سیکھیں، اپنی سوچوں کو اپنے قابو میں رکھیں۔ جذباتی طور پر جو مضبوط عورت ہوتی ہے، وہ اپنی سوچوں کو قابو میں رکھتی ہے۔ وہ ہر بات کو سینکڑوں بار دماغ میں نہیں دہراتی، وہ ہر جملے کے پیچھے چھپی نیت تلاش نہیں کرتی کہ ہاں ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا تھا، کاش ایسا نہ ہوتا۔ اب میں آتی ہوں 9ویں عادت کی طرف، جو کہ دوسروں کے رویوں کو آپ اپنے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دینا۔ اگر کوئی سخت لہجے میں آپ سے بات کرتا ہے، یا اپنا رویہ آپ سے بدل لیتا ہے، یا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ باتوں باتوں میں ہنسی مذاق میں ٹونٹ مار دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی باتوں کو آپ نے اگنور کرنا ہے۔ ہمارے اپنے فیملی میں بھی ایسے لوگ اتنے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے یا بلا وجہ آپ سے اپنا غصہ نکالتا ہے، تو بالکل ان کے رویوں کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ ان کے رویوں کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ تب بنے گا جب آپ اپنے آپ کو دوسروں کے رویوں کے اوپر چھوڑ دیں گے۔ مطلب اگر کوئی ناراض ہے تو آپ کا دن خراب ہو گیا، اگر کسی نے کوئی سخت بات کی تو آپ کا دن خراب ہو گیا، کسی نے غصے میں آپ کے اوپر کوئی بھی ٹونٹ مار دی تو آپ کا دن خراب ہو گیا۔ یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی، دوسروں کو جانے دیں۔ آپ نے صرف اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی سوچوں کا، اپنے رویوں کا، اپنے رد عمل کا آپ نے خود پرواہ کرنی ہے، اور خود اپنی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اب میں آتی ہوں 10ویں عادت کی طرف، جو کہ بہت اہم ہے۔ خود کو وہ عزت دینی ہے جو آپ دوسروں سے ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ مطلب آپ ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ دوسرے آپ کو اتنی عزت دیں، اتنی ہی عزت آپ نے اپنے آپ کو دینی ہے۔ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ جب تک آپ نہیں آتی، آپ خود اپنے آپ سے جب تک اچھا سلوک نہیں کرتی، آپ خود کو وقت دیں، خود کو آرام دیں، خود کو اہمیت دیں، خود سے اچھے الفاظ میں بات کریں، خود کو عزت دیں، اور یقین کریں جس دن آپ نے خود کو عزت دینے لگ گئی، دنیا بھی آپ کو عزت دینا شروع کر دے گی۔ عورت کو اندر سے